ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ دوستو آج 26 رمضان 6 اپریل 2024 11:30 بجے ہفتے کے دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں آج سے انشاءاللہ العزیز اس پر کام شروع کروں گا کہ تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر جانیے، خوابوں کی کیا تعبیر ہے اور ان کے متعلق کیا کیا جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ ضرور بضرور انشاءاللہ روز کے حوالے سے یا ایک دو دن چھوڑ کر اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بیان ریکارڈ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تعبیر الرؤیا کے نام سے آج کل ہمارے علماء کرام جو مشہور ہیں وہ تعبیر الرؤیا کے نام سے جو کتاب مشہور ہے تعبیر الرؤیا فی تعبیر المنام، تو کیا یہ کتاب جو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں مصنف اس کا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے یا کوئی اور ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے آپ کو کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی کتاب تعبیر الرؤیا خوابوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ اگرچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جس کا نام ہے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ عابد زاہد فقیہ اور محدث مفسر تھے، اور خوابوں کی جو ان کے پاس جو تعبیر کا جو علم تھا سب سے بڑھ کر تھا صحابہ اکرام کے بعد۔ صحابہ اکرام میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ لیکن صحابہ اکرام کے بعد جو پہلے نمبر پر ہے تابعین میں سے وہ ہے خوابوں کی تعبیر میں زیادہ ملکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ملکہ لینے والا جو موہبی علم تھا وہ تھا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو، جو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر زمانے کا آدمی ہے، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے 100 دن بعد اس کی وفات کے 100 دن بعد اس کی وفات ہوئی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعبیر الرؤیا فی تعبیر المنام کے نام سے جو کتاب مشہور ہے کہ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ، اور اس کی طرف منسوب ہے، بھائی مسئلہ یہ کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب نہیں ہے، اگرچہ منسوب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، لیکن یہ کتاب اس کتاب کا جو دراصل مصنف ہے وہ ہے امام ابو سعد بن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ نیسابوری شافعی۔ امام ابو سعد جس کا نام ہے عبد الرحمن بن محمد، یہ نیشابور کا رہنے والا تھا اور یہ شافعی المسلک تھا، بڑا بزرگ اور زاہد تھا، اور اس نے یہ کتاب ایجاد کی تھی، اس نے اس کتاب کی تصنیف کی تھی۔ اس کا مصنف جو ہے یہ ہے امام ابو سعد بن ابی سعید المتولی نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے علم کے مطابق انہوں نے تعبیر نکالی ہے، ہاں اگر کوئی کسی مسئلے کی تعبیر ان کو نہیں ملی تو اسی صورت میں بڑے بڑے شہر وہ گھومے اور بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا تعبیر کے حوالے سے، لیکن جب ان کو کسی بھی طرف سے جب ان کو خواب کی کوئی تعبیر نہیں ملی تو پھر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد موجود تھے تو ان سے نقل کر کے یہ اپنی کتاب میں لکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ کتاب جو ہے تعبیر الرؤیا فی تعبیر المنام، یہ اگرچہ منسوب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، لیکن دراصل اس کا مصنف امام ابو سعد بن ابی سعید المتولی نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ جس کا نام ہے محمد عبد الرحمن بن محمد، اور اس کی وفات ہے 478 ہجری میں، اس کی پیدائش ہے 426 ایک قول کے مطابق 27 ہے، اور اس کی وفات ہے 478 ہجری میں۔ گویا یہ 5ویں صدی کا ایک بزرگ تھا، اس نے آ کر کے یہ کتاب لکھا ہے۔ اس حوالے سے آپ مغالطے میں نہ پڑیں، یہ کتاب دراصل حضرت امام ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو شافعی مسلک تھا۔ اس حوالے سے اگر کوئی بھی آپ نکالنا چاہیں تو کوئی اس مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے تعبیر نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کتاب سے بھی جو تعبیر دیکھ کے بتائیں گے اور حالات کے حساب سے بھی دیکھ کر بتائیں گے، کیونکہ ہم نے مدارس میں پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، تو مدارس والے ہمارے جو اساتذہ کہتے تھے کہ بھائی جو بھی تعبیر نکالیں ان کا دار و مدار صرف قواعد پر نہیں ہے، ان کا دار و مدار صرف کتاب پر نہیں ہے، حالات کو دیکھو، اس کے موسم کو دیکھو، اور ہر چیز کو دیکھ کر جو تعبیر نکالی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں فل کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی موہبی اور لدنی علم کی برکت سے میں آپ کے سامنے وہ تعبیر بیان کر سکوں جو دراصل اس خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔